کافی نہیں ہے، بالکل کافی ہے. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں یار، یہی تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. سوچ کے لوگ بھی ہیں، اس سوچ کے لوگ بھی ہیں، بلکہ یہ خود علی مرزا بار بار بولتا ہے شیعہ سنی شیعہ سنی. کیوں شیعہ سنی بار بار کیوں اڑتا ہے؟ کیونکہ یہاں اسے شیعوں کی کچھ خاص بات کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. اہل یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ ٹکراتے ہیں نا اپنے آپس میں، تو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ کس گروپ کا ہے. تو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں تو ٹٹولتے مسلم ہے. علی مرزا کو سنتے ہو کیا؟ علی بھائی کو سنتے ہو آپ؟ تو جب وہ 2-3 اشارے دے دے گا یہ لیکچر سنا آپ نے، تب وہاں سے سمجھ میں آئے گا ہاں یہ اپنی گروپ کا بندہ ہے. کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک والا رہے گا تو پوچھے گا کہ کیا ہو تم؟ تو کہ نہیں میں اونلی مسلم. تو مسلم، اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہو آپ؟ ان کے آپ نے بیان سنا؟ تو جب 2-3 لیکچر بتائے گا کہ ہاں میں نے سنا، سمجھ آئے گا کہ ہاں یار ان کو فالو کرنے والا ہے، تو ہاں یہ گروپ کا ہے، یہ ذاکر مطلب نائکی گروپ کا ہے. ایسے جاوید احمد گاندھی صاحب کا گروپ ہے. اب ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلم بولو. یہ اس طرح کی بات کرنے والے کئی گروپ والے ہیں. جیسے ایک گروپ علی مرزا کا خود ایک گروپ ہے، اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے. ایک مسعود بیسی والی جو جماعت المسلمین ہے، اس کا ایک الگ گروپ ہے، الگ آئیڈیالوجی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو صرف کہتے ہیں صرف مسلم بولو. ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کا گروپ ہے، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں صرف اپنے آپ کو مسلم بولو. ایک جو ہے جاوید احمد گاندھی صاحب کا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں صرف اپنے آپ کو اہل حدیث بولو. ان کی الگ دنیا ہے. ایک اسرار احمد صاحب ہے، ان کی الگ دنیا ہے. حقیقت میں جماعت ہے، الگ الگ آئیڈیالوجی ہے، الگ الگ جو ہے سوچ والے ہیں، اور یہ وجود رکھتے ہیں. اگر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا نا، اور ایسے کسی نے ٹائٹل لگا دیا ہوتا تو آپ کہتے کہ بلا وجہ کے نام کیوں لا رہے ہیں؟ کرتے ہیں. کیا مسلمان سے ہی اپنا تعارف کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں یار، یہی تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اس کے اندر ہرڈل جو ہے وہ بزرگ پرستی اور مسلک پرستی ہے، اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن حکیم کو خالی ماننا نہیں، قرآن کی بھی ماننی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت تفرقوں میں مت پڑیں اور کتاب و سنت کے دلائل کو لے کے چلیں. اور اس کے لیے تو طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ، دوسروں کا چھیڑو نہ. میں کہتا ہوں اتحاد امت کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے سب کے چھیڑ کے دیکھو، سب کے پاس جو حق ہے وہ لے لیں اور باطل کو چھوڑ دیں. اگر آپ کہیں گے میں نے چھوڑنا ہی نہیں، ایک قادیانی کہ میں نے اپنا فرقہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، اتحاد امت میں کروانا چاہتا ہوں، تو اس کو ختم نبوت کبھی سمجھ آئے گی؟ اسی طریقے سے باقیوں کا بھی یہی حال ہے. اپنا پہلے چھوڑنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا جرم تو آپ نے خود کیا ہوا ہے. آپ لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چھوڑ دیں، اپنا آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. سب کو چھوڑوائیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچائیں. چلے جناب، دیکھیے انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا مسلمان نام کافی نہیں ہے؟ اگر مسلمان نام کافی ہے تو دوسرا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا، کسی نے سوال کیا کہ کیا مسلم کافی نہیں ہے؟ کیا مسلم نام کافی نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل کافی ہے، اس کے بعد کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ اور نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس غلط فہمی کا ازالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مسلم نام کافی ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک خاص سیاق میں مسلم نام کافی ہے. کب؟ جب دیگر مذاہب کی بات ہو. یعنی دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، عیسائی کے نام سے، یہودی کے نام سے، جو ہے بہت سارے مذاہب ہیں. جب مذاہب کی بات آئے گی تو ہمارا مذہبی نام مسلم ہے. ظاہر ہے کہ وہاں اس سیاق میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو کوئی اور نام دو، جو اندرونی طور پر جو آپ کے وصفی نام ہے وہ بتاؤ. ظاہر سی بات ہے جب ادیان کی بات ہوگی، مختلف مذاہب کی بات ہوگی، تو وہاں پہ ہمارا تعارف لفظ مسلم ہی کے ذریعے ہوگا. کوئی اپنے آپ کو کوئی اور ٹائٹل نہیں دے گا وہاں پہ. جب یہ بات آئے گی کہ بھئی ایک طرف ہندو ہے ایک طرف مسلم ہے، تو ہندو مسلم کی جب تعارف والی بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو آدمی کہے گا ایک طرف ہندو ایک طرف مسلم ہے. اگر عیسائی اور عیسائیت اور اسلام کی بات ہوگی کہ اگر دو لوگوں کا بحث ہو یا مکالمہ ہو یا ایسی کوئی بات ہو تو یہی کہا جائے کہ ایک طرف عیسائی ایک طرف مسلم ہے. لیکن جب تعارف کی بات آ جائے مسلمانوں کے آپسی جماعت کی، کیونکہ جماعت موجود ہیں، آپ جماعتوں کا نام مٹا کے جماعتوں کے وجود کو ختم نہیں کر سکتے. اس کو میں مثال سے سمجھا دوں. جیسے ملک کا مسئلہ ہے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے ملک کا نام ہندوستان، انڈیا، بھارت، جو بھی آپ کہہ لیں. اب اگر کسی اور دیش کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے، کبھی کمپیئر کرتے، جیسے مطلب مثال تو جمتی نہیں، بہت اچھا نہیں لگتا ذکر کرتے، لیکن میں ایسے ہی ذکر کر رہا ہوں. کوئی کھیل کی ٹیم ہے کسی اور ملک کی اور ہندوستان کی ایک ٹیم ہے، تو اس ٹیم کو کیا ٹائٹل دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان ہی ٹیم ہے. وہاں حالانکہ اس ٹیم ہو سکتا ہے کہ اس ٹیم میں کئی طرح کے لوگ ہوں،
ہندوستان کے کئی اسٹیٹ کے لوگ ہوں, ہاں, یا اس میں مان لیجیے مہاراشٹر کا کوئی آدمی وہاں کھیل رہا ہے کسی ٹیم میں, تو یہ اگر کوئی پوچھے گا کہ یہ پلیئر کہاں کا ہے, کون سا پلیئر, ہندوستانی پلیئر ہے, یعنی وہاں پہ کسی کا بھی جو تعارف ہوگا انڈین کے طور پہ تعارف ہوگا, انڈین پلیئر ہے, ہندوستانی کھیلنے والا ہے. جب کسی یعنی عالمی مقابلہ ہوگا, انٹرنیشنل مقابلہ ہوگا, تو وہاں پہ جو تعارف ہوگا وہ اسٹیٹ لیول پہ نہیں بلکہ پورے ملک, پوری کنٹری کے اعتبار سے اس کا تعارف ہوگا کہ یہ ہندوستانی ہے, چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا ہو, کوئی بھی پلیئر ہو اس کو ہندوستانی بولیں گے, کیونکہ وہاں پہ ملک کا تعارف مقصود ہوتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب ملک کے اندر بات ہو, کوئی ہندوستان میں رہتے ہوئے پوچھے آپ سے, اب ہندوستان سے باہر ہو, کوئی پوچھے آپ کون سے دیش کے ہو, کہاں سے ہو, تو آپ کہو گے میں ہندوستانی ہوں, انڈین ہوں. لیکن آپ ہندوستان میں رہنے والے ہو, بندے کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ انڈین ہو, وہ آپ کا آدھار کارڈ, پین کارڈ سب جانتا ہے کہ آپ ہندوستانی ہو, سب اس کو پتا ہے کہ آپ انڈین ہو, ہندوستانی ہو. پھر پوچھتا ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو, آپ کو نہیں میں ہندوستانی ہوں. آپ بتائیے, اگر ہندوستان میں کوئی کہے, کوئی پوچھے کہ آپ کس علاقے کو, میں ہندوستانی ہوں, تو کہ پاگل ہو گیا کیا؟ بھائی ہندوستانی تو معلوم ہے, ایک ہندوستان میں رہتے ہوئے کون سے ایریا کو, کون سے علاقے کو, تو وہاں جب تعارف کراؤ گا تو اپنا اسٹیٹ, اپنے علاقے کا اس کو تعارف کرانا ہوگا. تو مذہب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ مذہب کا مقابلہ ہو یا مذہب کا ذکر ہو, دیگر مذاہب کا ذکر ہو, اس بیچ میں اگر کوئی آپ کا تعارف مانگے, یقیناً آپ یہی کہو گے کہ مسلم ہوں میں, اس سے کس کو انکار ہے. لیکن بھیا مسلمانوں میں الگ الگ جماعت ہے, الگ الگ آئیڈیالوجی ہے, الگ الگ جو ہے سوچ والے ہیں, اور یہ وجود رکھتے ہیں. اگر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا نا, اور ایسے کسی نے ٹائٹل لگا دیا ہوتا, تو آپ کہتے کہ بلا وجہ کے نام کیوں لا رہے ہو. لیکن باقاعدہ ان کا وجود ہے, ان کی آئیڈیالوجی ہے, ان کا ایک مسلک ہے, ان کی ایک سوچ ہے. تو جب کئی کئی جماعتیں ہو گئی تو ایک آدمی کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے اس سوچ کے لوگ بھی ہیں, اس سوچ کے لوگ بھی ہیں, بلکہ یہ خود علی مرزا بار بار بولتا ہے شیعہ سنی, شیعہ سنی. کیوں شیعہ سنی بار بار کیوں لڑتا ہے؟ کیونکہ یہاں اسے شیعوں کی کچھ خاص بات کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, اہل سنت کی کچھ خاص کمیوں کو جو ہے بتانا ہوتا ہے. تو یہ بندہ وہاں پہ بار بار اہل سنہ میں یہ ہے, اہل تشیع میں یہ ہے, اہل سنہ میں یہ ہے, اہل تشیع میں یہ بار بار بولتا ہے. اس کا لیکچر دیکھو گے, یہ شخص بار بار اس کی گردان کرتا ہے, شیعہ سنی, شیعہ سنی. کیا بھئی, اگر مسلم کافی ہے تو بیان کرتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے کیوں مجبور ہے بتانے کے لیے؟ کیونکہ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ شیعہ کے نام سے ایک گروہ موجود ہے, اس کا تم انکار نہیں کر سکتے کہ اہل سنت کے نام سے ایک گروہ موجود ہے, بلکہ اہل سنت میں بھی کئی گروہ موجود ہیں. تو جب گروہ موجود ہیں, جماعت موجود ہیں, تو نام مٹا دینے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ ختم ہو گئے, سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. ہرگز نہیں, نام مٹانے سے سب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی. دیکھیے ایک اور مثال میں آپ کو سمجھاؤں. کچھ لوگ ہیں نا, جیسے کچھ لوگ ایسے مسلک, الگ الگ مسلک کا نام سن کے چڑ جاتے ہیں نا, بولتے نہیں نہیں یہ سارے مسلک ختم کرو, ہاں متحد ہو جاؤ, ایک ہی نام رکھو مسلم. ایسے کچھ لوگ مذاہب سے چڑھتے ہیں, مذاہب سے. جب مذاہب کی بات ہوتی ہے نا, مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, ان مذاہب پر جب بات ہوتی ہے, تقابل ادیان کی بات ہوتی ہے, کچھ لوگ اس سے بھی چڑھتے ہیں, اس سے بھی چڑھتے ہیں کہ کیوں اس مذہب کا ذکر, اس مذہب کا ذکر, اس میں یہ ہے, یہ سب ذکر کیوں, کہتے کہ ایک انسانیت والا مذہب کیوں نہیں بناتے, بولا میں انسان ہوں. تو اب علی مرزا سے کوئی پوچھے, یہ کسی سے پوچھے, کسی ہندو سے یا کسی بھی دوسرے مذہب والے سے, تم بھائی کون سے کس عقیدے کے مالک ہو, کون سا مذہب تمہارا, وہ بولے میں انسان ہوں. اگر وہ بولے کہ میں انسان ہوں, تو بتائیے کیا اس کا جواب صحیح ہوگا؟ آج جتنے مذاہب ہیں دنیا میں, ان سارے مذاہب کے ٹائٹل ختم کر کے سب اپنے آپ کو انسان بولنے لگے کہ ہم صرف انسان ہیں بس. تو کیا سب اپنے آپ کو انسان بولیں گے تو کیا مذاہب مٹ جائیں گے, کیا مذاہب ختم ہو جائیں گے؟ اور کیا یہ کوئی تعارف ہوگا؟ آپ کسی مذہب کے ماننے والے سے پوچھیں کہ تم کون ہو, کہ میں انسان ہوں. اور یا کوئی پوچھے اس سے, جیسے اس کے پاس سوال آیا, ایسے کوئی سوال کرے کہ کیا انسان بولنا کافی نہیں اپنے آپ کو اپنے تعارف کے لیے, یا مذہبوں میں, یہ مذاہب میں, ادیان میں بانٹنا ضروری ہے؟ یہ انسانیت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں, انسانیت تقسیم ہو رہی ہے, الگ الگ گروپ بن رہا ہے, مسلم کے نام سے, سکھ کے نام سے, عیسائی کے نام سے, ہندو کے نام سے, ان سب کو مٹاؤ اور انسانیت کی بات کرو. ایسا کچھ لوگ بولتے کہ نہیں بولتے؟ آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کرو, ایسا بولنے والے کئی لوگ ہیں جو ان مذاہب سے تنگ آ چکے ہیں, جو ان مذاہب سے ہٹ کر بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم انسانیت کو مانتے ہیں اور ہم کسی مذہب کو مانتے نہیں. تو یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ کیا مسلمان
یہ کافی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہتا ہے کہ کیا انسان کافی نہیں ہے, انسان کے بعد یہ الگ سے مذہب لانے کی ضرورت نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب الگ الگ مذاہب وجود رکھتے ہیں, ان کے ماننے والے لوگ ہیں, تو ان کی شناخت کے لیے, ان کی پہچان کے لیے, ان کے نام سے بلانا اور ان کے نام سے ان کی کیٹیگری بنانا, ان کو الگ کرنا, یہ بہت ضروری ہے. ایسے ہی جب تعارف جو مقصود ہوتا ہے وہ آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ آدمی کس مسلک اور کس منہج کو فالو کرنے والا ہے, تو ایسی صورت میں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ وہ کس گروپ کا ہے, کیونکہ گروپ موجود ہے اور اس سے اس کا تعلق بھی موجود ہے. اگر ایسا ہوتا کہ گروپ نہیں ہے, کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی گروپ موجود نہیں ہوتا, کوئی جماعت موجود نہیں ہوتی, تو ٹھیک تھا کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے بس, کیونکہ جو ایک ہی عقیدہ سب کا ایک ہی. لیکن جب الگ الگ مسلک بن چکے ہیں, الگ الگ جو ہے فرقے بن چکے ہیں, الگ الگ جماعت بن چکی ہیں, تو آپ ناموں کو مٹا کے ان کو ختم نہیں کر سکتے. ان کو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے, یعنی سب کو قرآن پہ لاؤ, سب کو حدیث پہ لاؤ, لیکن قرآن و حدیث پہ لانے کا طریقہ کیا ہے؟ سب کا نام ایک کر دو. سب کا نام ایک کر دینے سے سب ایک جیسے ہو جائیں گے. جیسے موبائل کی مثال ہے, الگ الگ کمپنی کے موبائل ہے, سیل فون ہے, ایپل ہے, نوکیا ہے, سیمسنگ ہے, وغیرہ وغیرہ. اب بولو کہ ان کی برانڈنگ ختم کر دو, سب ایک ہی بولو, موبائل بولو. ہاں, اس میں کوئی کنفیوژن ہوتا ہے, آدمی کون سا لے گا, ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تقابل کرتے ہیں, ایک دوسرے سے گھمنڈ کرتے ہیں. تو سب کی برانڈنگ ختم کر دو, ایک ہی ورڈ رہے موبائل. تو آپ برانڈنگ ختم کر کے سب کو ایک جیسا تو نہیں بنا سکتے نا, سب کی الگ الگ کوالٹی ہے. تو ایسے الگ الگ جماعتیں ہیں, بولو کہ سب کو مسلم کا لیبل لگا دو, مسلم کا ٹائٹل دے دو. سب کو مسلم کا ٹائٹل دینے کے باوجود بھی کیا سب ایک ہو جائیں گے؟ بلکہ میں آپ کو مثال دوں کہ جو گروپ یہ بولتا ہے نا, جیسے علی مرزا بولتا ہے کہ اپنے آپ کو صرف مسلم بولو, اس طرح کی بات کرنے والے کئی گروپ والے ہیں. ہاں, جیسے ایک گروپ علی مرزا کا خود ایک گروپ ہے, اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے. ایک مسعود بیسی والی جو جماعت المسلمین ہے, اس کا ایک الگ گروپ ہے, الگ آئیڈیالوجی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو صرف کہتے ہیں صرف مسلم بولو. ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کا گروپ ہے, وہ ایک الگ ہی دنیا ہے, وہ بھی کہتے ہیں صرف اپنے آپ کو مسلم بولو. ایک جو ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا گروپ ہے, وہ کہتے ہیں صرف اپنے آپ کو اہل حدیث بولو, ان کی الگ دنیا ہے. ایک اسرار احمد صاحب ہے, ان کی الگ دنیا ہے. حقیقت میں یہ جتنے لوگ یہ دعوت لے کر آتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو صرف مسلم بولو, وہ آدمی اپنے نام سے, اپنی پہچان سے, اپنی فین فالوئنگ کو لے کر اپنا ایک الگ گروپ لے کے کھڑا کر دیتا ہے. یعنی سارے فرقوں کو مٹانے کے چکر میں مٹا تو پاتا نہیں ہے, خود ایک نیا فرقہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اور یہ گرچہ یہ سب اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلم. آپ بتائیے کہ علی مرزا کی ایک آئیڈیالوجی ہے, جاوید احمد غامدی کی, دونوں بالکل الگ ہے, دونوں اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہیں, لیکن اپنے آپ کو صرف مسلم بولتے تھے. کیا سب ایک ہو گئے؟ ہرگز نہیں ہو گئے. اچھا, یہ لوگ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, جب یہ ٹکراتے ہیں نا اپنے آپس میں, تو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ کس گروپ کا ہے. تو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں, تو ٹٹولتے مسلم ہے. علی مرزا کو سنتے ہو کیا؟ علی بھائی کو سنتے ہو آپ؟ تو جب وہ 2-3 اشارے دے دے گا, یہ لیکچر سنا آپ نے, تب وہاں سے سمجھ میں آئے گا ہاں یہ اپنی گروپ کا بندہ ہے. کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک والا رہے گا تو پوچھے گا کہ کیا ہو تم؟ تو کہ نہیں میں اونلی مسلم. تو مسلم, اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہو آپ, ان کے آپ اپنے بیان سنا. تو جب 2-3 لیکچر بتائے گا کہ ہاں میں نے سنا, سمجھ آئے گا کہ ہاں یار ان کو فالو کرنے والا ہے, تو ہاں یہ گروپ کا ہے, یہ ذاکر مطلب نائکی گروپ کا ہے. ایسے جاوید احمد غامدی صاحب کا گروپ ہے. اب اپنے آپ کو مسلم نہیں بولیں گے, لیکن ٹٹولیں گے. آپ غامدی صاحب کو سنتے, آپ نے ان کے کوئی لیکچر دیکھے ہیں, کیسے لگتے آپ کو؟ ہاں ٹھیک ہے, ہاں یہ غامدی گروپ ہے. تو یہ بہت لمبا پروسیس ہے ان کا. تو ایسا نہیں کہ یہ لوگ پہچان نہیں کرتے, یہ اپنے آپ کو مسلم بولنے والے. ایسے جماعت المسلمین والے وہ بھی پہچان کرتے. آپ نے بیعت کیا ہے امام صاحب سے, کیا ہے آپ کا؟ تو آپ سوچیں کہ مسلم کے نام سے کتنے سارے گروپ بن چکے ہیں, اور یہ گروپ والے بھی ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا پروسیس بہت لمبا ہے. بہت سارے سوالات, دنیا بھر کی خرافات اور دنیا بھر کے ادھر ادھر سے اوٹ پٹاک کر کے تب جا کے پہچان پاتے ہیں یار یہ بندہ کس گروپ کا ہے. اپنے آپ کو تو مسلم بول دیا, تو اس کے بعد میں جب ایک ملاقات ہو جاتی ہے, بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اس گروپ کا, ہمارے گروپ کا ہے. جیسے کوئی علی مرزا کا سننے والا ہے, پتہ چلا کہ سامنے والا بھی ہمارے گروپ کا ہے, تب تو دونوں میں جمے گا ٹھیک ٹھاک, کیا اپنا گروپ ہے. لیکن پتہ چلا یار یہ تو غامدی صاحب کے گروپ کا ہے, تو ابھی دیکھو گروپ بندی ہو جائے گی وہاں پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گروپ الگ الگ بن چکے ہیں تو نام ٹائٹل ایک کر دینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے.
علی مرزا صرف مسلم کی بات کر رہا ہے, مسعود بیسی جو جماعت المسلمین جس نے بنایا اس نے وہ صرف مسلم کی بات کر رہا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صرف مسلم کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار مسلم کی بات کر رہے ہیں, جاوید احمد گاندھی مسلم کی بات کر رہے ہیں. یہ سب الگ الگ گروپ ہے, سب کی اپنی فین فالوئنگ ہے. یہ سب کے سب لوگوں نے باقاعدہ ایک فرقہ بنا کے رکھا ہے. یہ سب الگ الگ فرقے ہیں, سب ایک نہیں ہے. سب کی سوچ الگ, سب کی فکر الگ ہے, اور نہ ایک چیز کی طرف یہ دعوت دیتے. یہ سب اپنی اپنی فکر کی دعوت دیتے. علی مرزا قرآن اور حدیث کے نام سے اس فکر کو پیش کر رہا ہے جس کو اس نے کہا ہے, جس کو یہ بنا رہا ہے. اور اسی طرح سے جاوید احمد گاندھی صاحب, وہ بھی قرآن حدیث کے نام پہ, بلکہ وہ حدیث کا نام تو بہت کم لکھتے, وہ پیش کرنا چاہتے جو ان کے دماغ نے گڑھا ہے, اس کو خود بنایا انہوں نے. ایسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ صرف قرآن حدیث کا نام لیں گے اور وہ بتانا چاہیں گے جو ان کے دماغ نے اس کو سوچا, جو انہوں نے خود سے سمجھا. تو یہ سارے لوگ الگ الگ کیا دعوت پیش کریں, کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ قرآن کی طرف نہیں, حدیث کی طرف نہیں, اپنے اپنے اوپینین کی طرف بلا رہے ہیں کہ آؤ ہم نے جو سمجھا اس تم لو, ہم نے جو سمجھا اس کو مانو. لیکن ٹائٹل کیا؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کا نام لے کر یہ سب کے سب لوگ اپنے افکار کی طرف بلا رہے ہیں. لیکن اہل الحدیث قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات, یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سمجھنا ہے, آزاد نہیں چھوڑتے کہ جاؤ جیسے سمجھنا سمجھ لو. نہیں, صحابہ کرام نے کیسے سمجھا تھا اس طرح سمجھو. تو اگر فرقے مٹانا ہے نا تو یہ آئیڈیالوجی ہونی چاہیے آپ کی کہ قرآن حدیث اور صحابہ کا فہم. جب ہم یہ کہتے ہیں اہل الحدیث, تو اہل الحدیث کا مطلب کیا؟ اچھا, کچھ نوجوان ہیں, بیوقوف نوجوان اہل حدیث, وہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب صرف قرآن حدیث, اہل حدیث کے دو ہی اصول قرآن و حدیث. ایسا نہیں ہے. اہل حدیث قرآن کو بھی حدیث کہتے ہیں, حدیث کو بھی حدیث کہتے ہیں, اور صحابہ کے جو آثار ہیں ان کو بھی حدیث کہتے ہیں, موقوف حدیث کہتے ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں اہل حدیث, تو ہم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن کو ماننے والے, ہم حدیث کو ماننے والے, اور ہم صحابہ کے فہم کو, صحابہ کے آثار کو ماننے والے. یہ اہل الحدیث کا مطلب ہے. اہل الحدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف قرآن, صرف حدیث اور فہم ہماری. نہیں نہیں, یہ اہل حدیث کا مطلب نہیں ہے. اہل حدیث کا مطلب ہے کہ قرآن, حدیث اور صحابہ کرام کا فہم. یہی وہ نقطہ ہے, یہی وہ چیز ہے جس پر اتفاق ہو سکتا ہے, اختلاف کو ختم کیا جا سکتا ہے. باقی اگر آدمی مسلم کا ٹائٹل لے لے, ایک ہاتھ میں قرآن لے لے, ایک ہاتھ میں حدیث لے لے, اور اپنی دماغ کی جو بھی ذہن میں آتا ہے بکتا چلا جائے, تو وہ فرقہ نہیں ختم کرے گا, بلکہ ایسا ہر آدمی اپنے نام پہ ایک نیا فرقہ کھڑا کرے گا. ایسا ہر آدمی اپنے نام پہ ایک نیا گروپ کھڑا کرے گا کہ جو قرآن اور حدیث کی بات کرے گا اور اپنے دماغ کی بات کرے گا, اپنے سمجھ کی بات کرے گا. تو ایسا ہر آدمی اپنی ایک فین فالوئنگ بنائے گا. اور جتنے لوگوں نے بھی یہ نعرہ لگا ہے کہ صرف مسلم, قرآن و حدیث, ان سب کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, ان سب کا ایک فرقہ بنا ہوا ہے, ان سب کی ایک جماعت بنی ہوئی ہے. یہ چاہے مانے یا نہ مانے, لیکن ان کا گروپ ہے, ان کی جماعت ہے. یہ ایک دوسرے سے بھڑتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف ان کے یہاں ولا برا پائے جاتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے ان کے, باقاعدہ ان کا گروپ ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہا کہ کیا مسلمان کافی نہیں, مسلمان نام بھائی, اگر مذاہب کی بات ہوگی نا تو مسلمان کافی ہے, آپ مسلمان سے اپنا تعارف کرائیے. ہاں, جیسے ممالک کی بات ہوگی تو آپ اپنے ملک کے نام سے اپنا تعارف کرائیں گے. لیکن اگر مذاہب کی بات نہ ہو, بلکہ ایک مذہب کی جو الگ الگ گروپ بن چکے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ سے آپ کی شناخت مانگی جائے, آپ کی پہچان مانگی جائے, تو آپ کا تعلق جس مسلک سے وہ آپ کو بتانا پڑے گا. آپ بھلے کوئی علی مرزا کو ماننے والا بھلے کہے کہ میں صرف مسلم ہوں, لیکن وہ گھما پھرا کے سامنے والا پوچھتا, گھما پھرا کو بتاتا بھی ہے کہ میں علی مرزا کا, وہ بتا دیتا ہے, اس کا ایک تعارف ہوتا ہے انداز کرنے کا, پتہ چل جاتا ہے, وہ بتا دیتا ہے, لاکھ رٹے. تو ایسے ہی جب جماعت بن چکی ہے تو اس میں یہ دیکھنا, دیکھیے اس وقت آپ جو ہے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ساری جماعتوں کو ختم کریں, یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. آپ اس کے لیے کوشش کریں, لیکن جب تک یہ ساری جماعتیں ختم نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو کیا کرنا ہے. اچھا, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری جماعت غلط ہے. اس آدمی نے کیا کہا, اس نے کہا کہ اپنی جماعت سے نکلو. کیوں نکلو بھیا؟ ارے بھائی, جتنی جماعت بنی ہوئی اس میں سے ایک تو حق پر ہے, کوئی ایک تو ہے جو صحیح پہ ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں نکلو, کیوں نکلو, صحیح تو بھی نکل جائیں گے. ایک آدمی ایسی جماعت سے وابستہ ہے جو صحیح جماعت ہے, جو صحیح منہج پر ہے, جو قرآن حدیث صحابہ کرام کے فہم سے چلتی ہے, کیوں نکل جائے گا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا, تاریخ واسط کی روایت ہے کہ پرانی امتوں میں 72 فرقے ہوئے تھے, ہماری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 73 فرقے ہوں گے تو کہا یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا الفرقۃ الواحدہ, سوائے ایک فرقہ کے, سوائے ایک فرقہ کے. مطلب کیا؟ اس ایک فرقے میں جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ جنتی ہوں گے. اللہ, صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں فرقوں سے الگ ہونا ہے. صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اس فرقے کی علامت کیا ہے, وہ کون ہوگا. تو
तो अल्लाह मा तिलकल फिरका, तो ये साहबे कराम ने कहा वो फिरका कौन सा होगा। साहबे कराम ने सवाल ये किया वो फिरका कौन सा होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अलामत बताई, उसकी सिफत बताई कि मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, कि आज मैं जिस चीज पर हूं और मेरे सहाबा जिस चीज पर हैं, वो जो इस फिक्र पर होगा, जो इस मनहज पर होगा, जो इस अमल पे होगा, वो निजात याफ्ता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा कि 73 फिरके होंगे तो सबसे निकल जाना। हाँ हाँ, एक फिरका होगा सही। हाँ, ये तो नहीं कहा कि सबसे निकल जाना, ये कह रहा नहीं सबसे निकल जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहले 72 बनाए, अभी 73 बनेंगे। ये नहीं कहा कि सबसे निकल जाओ, बल्कि कहा 73 में से एक ऐसा होगा जो जन्नती होगा, एक ऐसा होगा जो निजात पाने वाला है। आपको उस एक में जाना है, आप तलाश कीजिए वो एक कौन सा है, उसमें आपको जाना है, उसके साथ आपको जुड़ना है। ये सारे फिरकों से निकलने का मतलब वो इस्लाम से निकलना है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के 73 फिरके बता दिए और कोई कहता कि मैं 73 में से किसी में नहीं, तो कहाँ है इस्लाम में है, कहाँ तू है, तो इस्लाम से निकल गया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस उम्मत के 73 फिरके होंगे, यानी इस उम्मत के मुसलमान इस्लाम को मानने वाले 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। मतलब क्या है, अगर उन 73 में से किसी में भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो इन सब से बाहर हो जाएगा, वो इन सब से निकल जाएगा। तो बहरहाल जब इस इख्तलाफ हो चुके हैं, जमातें बन चुकी हैं, गिरोह बन चुके हैं, तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये देखना है कि इनमें से कौन गिरोह है जो असल पर बाकी है, जो कुरान हदीस साहबे कराम के फहम पर है। जिस गिरोह के अंदर ये चीज पाई जाए उसके साथ जुड़ना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बताई है कि मा अना अलैहि अल-यौम व अस्हाबी, कि निजात पाने वाला गिरोह होगा कि वो उस पर होगा जिस पर आज मैं हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज पर थे, कुरान पर थे और हदीस पर थे। और सिर्फ इसी में बस नहीं किया, कहा वह असहाबी, और मेरे सहाबा जिस पर है। और सहाबा के खिलाफ जो सबसे ज्यादा सहाबा से दूर फिरका है वो अहले तशय्युअ का है। और ये जो मुस्लिम का टाइटल देने वाले जितने ग्रुप हैं, चाहे वो गामदी हो, असरारी हो, नाइकी हो, कोई भी जितने भी ग्रुप है, इसमें सबसे बदतरीन ग्रुप ये अली मिर्जा का ग्रुप है, ये मिर्जाई ग्रुप है, सबसे बदतरीन ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये सहाबे कराम पे भोंकता है, ये सहाबे कराम से मुतनफिर करता है। नबी ने तो ये निशानी बताई थी, जैसा कि शेख सरफार ने भी ये इशारा कर रहे थे, इसकी वजाहत कर रहे थे कि नबी ने तो ये निशानी बताई है कि सही जमात हुआ है, सही गिरोह है कि वो कुरान और हदीस और सहाबा पर होगा। और ये शख्स सहाबे कराम के खिलाफ खुराफात करता है और कहता है हमसे जुड़ो। हाँ, ये अपनी फिक्र से सबको जुड़वा रहा है, वो मुस्लिम के नाम से, कि हम इस्लाम की बात कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये निशानी बताई ना कि कुरान हदीस और सहाबा, तो सहाबा को निकाल के कुरान हदीस पढ़ के अपने खुराफात जो भी आते वो बकता चला जाता है और कहता है कुरान और हदीस है। और ये अवाम जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो समझते हैं कि ये कुरान का नाम ले रहा है तो कुरान ही बता रहा है, ये हदीस का नाम ले रहा है तो हदीस ही बता रहा है। यानी जो भी मफहूम चिपका दिया वो उनको वो मफहूम को वेरीफाई नहीं करते, सिर्फ हवाला को जाके वेरीफाई करते। क्या ये आयत पढ़ा? हाँ, आयत तो कुरान में है। अरे आयत से जो मफहूम चिपका दिया उसको कौन समझेगा? कोई हदीस पढ़ा, वो हदीस जाके कुरान में है, वो हदीस जाके देखे सही बुखारी में हदीस है, बोले बस हवाला तो मिल गया, हवाला मिल गया। लेकिन जो मफहूम चिपका है ना उसके अपने घर का है, वो सहाबे कराम का फहम नहीं है, वो सलफ का फहम नहीं है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि ये कहना कि मुसलमान नाम काफी है, इसके होते हुए कोई और नाम की जरूरत है। अच्छा, एक आखिरी बात करके मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ, ये जो इस वीडियो का जो जवाब था उसको खत्म करता हूँ। इसने कहा कि अब किसी और नाम की जरूरत नहीं, तो इसने खुद अपना नाम क्यों रखा है, यानी जाती नाम क्यों रखा है? अली मिर्जा, ये जो जाती नाम है क्यों रखा है इसने अपना नाम? क्यों? अगर मुसलमान काफी था तो इस नाम की क्या जरूरत थी? क्यों रखा तूने जाती नाम? जब अल्लाह ने तेरा नाम मुसलमान रखा था तो तुझे ये हिम्मत कैसी हुई दूसरा नाम रखने की? अगर ये दावा है तुम्हारा कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा, तो ये जाती नाम रखने की क्या जरूरत थी? अब ये कहो कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो मुसलमान के साथ जाती नाम रखने का भी सबूत मिलता है, तो अल्लाह के नबी के जमाने में इस्लाम के साथ, मुसलमान के साथ, मुस्लिम के साथ जमाती नाम रखने का भी सबूत मिलता है। अहले बद्र की एक जमात है, अहले सुफा की एक जमात है, अहले बैत रिजवा की एक जमात है, अहले उहुद की जमात है, अहलुल हिजरा की एक जमात है। ये सहाबे कराम में अलग अलग सिफत के हिसाब से अलग अलग जमात है। ये अकीदा, और इनका अकीदा अलग नहीं था, इनका मनहज अलग नहीं था, लेकिन इनकी फजीलत अलग अलग थी। फजीलत के लिहाज से ये अलग अलग थे। फजीलत में जो अहले बदर की जो फजीलत है वो और लोगों में नहीं, अहलुल हिजरा की जो फजीलत है वो और लोगों में नहीं। तो फजीलत के लिहाज से अलग अलग ग्रुप था। तो अलग अलग ग्रुप चूंकि फजीलत के लिहाज से था, इस ग्रुप की जो फजीलत थी वो दूसरों को हासिल नहीं है।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپ کی الگ الگ فضیلت کو دیکھ کے ان کو ٹائٹل دیا, ان کو نام دیا. تو بھیا آج کیا حال ہے؟ آج صرف فضیلت کا مسئلہ نہیں, آج تو عقیدہ بھی الگ ہے, منہج بھی الگ ہے, اور جو ہے بہت ساری چیزیں الگ ہیں, شرک, بدعت, خرافات, سب یعنی ہر لحاظ سے بٹے ہوئے ہیں. تو آج کے دور میں تو ٹائٹل دینا اور زیادہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کی فضیلت ایسی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی, ان کو ممتاز کر دیا, ان کو دوسروں سے الگ دے دیا, ان کو خاص ٹائٹل دیا. تو آج مسلمانوں میں کچھ لوگ اگر ایسے ہوں جن کے اندر شرک نہ ہو, جن کے اندر بدعقیدگی نہ ہو, جن کے اندر تقلید نہ ہو, جن کے اندر صحابہ کرام سے انحراف نہ ہو, تو ایسے لوگوں تو ٹائٹل دینا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو جس طرح سے مسلم نام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اپنی ذات کا نام رکھتا ہے, خود کا نام رکھتا ہے, جیسے علی مرزا نے خود کو علی مرزا نام رکھا, اور اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ اپنا نام نبی کے زمانے میں نام رکھا جاتا, ہم بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا, نبی کے زمانے میں کسی نے علی مرزا نام رکھا؟ نہیں. علی مرزا, علی کے ساتھ مرزا, یہ ہے کسی کا؟ نہیں ہے, کسی کا نہیں. پھر بھیا تو نے کیوں رکھ لیا؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام, خاندان یا لقب یا اس طرح سے اپنا تعارف کرنا, اپنی پہچان کرانا, یہ ثابت ہے.